بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبا اور میں ہم عمر تھیں۔ اس کی امی سے میری امی کی ایک عرصے سے دوستی تھی۔ دونوں کا میکہ ایک ہی محلے میں تھا اور خالہ نورین یعنی صبا کی امی کی ہم جماعت بھی تھیں۔ اس نے اتفاق امی کی شادی جس خاندان میں ہوئی، خالہ نورین بیاہ کر بعد میں اس خاندان میں آ گئی۔ یہ رشتہ امی نے اپنی ساس سے کہہ کر کروایا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی سہیلی قریب آئے۔ صابر انکل میرے ابو کے دور کے رشتہ دار تھے۔ دونوں کے ابو آپس میں غالباً خالہ زاد بھائی تھے۔ بہرحال صابر انکل کا گھر ہمارے گھر سے چند قدم دور تھا، لہٰذا امی کی کوشش کامیاب رہی اور شادی کے بعد بھی دونوں سہیلیوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا آسان ہو گیا، دوستی اور مضبوط ہو گئی۔ صابر انکل اور نورین خالہ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹے سے اور پھر بیٹی سے نوازا، جس کا نام انہوں نے صبا رکھا۔ انہی دنوں میرے والدین کے یہاں دوسرے بچے کی پیدائش ہوئی، یعنی میں نے جنم لیا۔ یوں صبا مجھ سے صرف 1 ماہ بڑی تھی، جسے ہماری ماؤں کی آپس میں مثالی دوستی تھی، ویسے ہی میری بھی صبا سے دوستی ہو گئی۔ بچپن ساتھ گزرا، وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ ہم دونوں اسکول جانے لگی اور عمر کی منزلیں طے ہوتی گئیں۔ جن دنوں ہم 7ویں میں تھی، خالہ نورین کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ جب حسب معمول علاج معالجے سے فرق نہ پڑا تو میڈیکل چیک اپ کے لیے ان کو دلی لے گئے۔ کافی ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد پتہ چلا کہ ان کو کینسر ہے۔ بہرحال انکل صابر نے بیوی کا علاج کرانا شروع کیا۔ وہ بیچارے پٹنہ سے دلی آتے جاتے، خالہ نورین کو شیائیں لگتیں، یعنی ریڈیشن سے علاج ہوتا رہا۔ پھر آپریشن تجویز ہوا، مگر مرض بڑھتا ہی گیا۔ آخر میں جب ان کی کیموتھراپی آخری مراحل میں تھی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ انکل صابر اور ان کے بچوں کے لیے جہاں خالہ نورین کی وفات ایک صدمہ تھا، وہاں وہ بیمار بیوی کا علاج کرواتے ہوئے تقریباً کنگال ہو گئے۔ تمام جمع پونجی ختم ہو گئی اور ستم بالائی ستم کہ ان کی نوکری بھی جاتی رہی، کیونکہ شریک حیات کو مسلسل علاج کے لیے آئے دن لاتے لے جاتے تھے۔ سفر میں اخراجات زیادہ ہوتے تھے، جبکہ دوسرے شہر میں ہسپتال کے اخراجات بھی بڑھ جاتے تھے۔ نتیجہ یہ کہ ادھر شریکی زندگی سے زندگی کا چمن خالی ہوا تو ادھر ان کی جیب بھی خالی ہو گئی۔ چند دن سوگواری میں رہے، پھر بال بچوں کے اخراجات کی فکر دامن گیر ہو گئی۔ ان دنوں انکل صابر بہت پریشان تھے۔ صبا محض 12 برس کی تھی اور اس کا بھائی طارق 15 سال کا تھا۔ دونوں بچے 3 اینچ کے تھے، جن پر نظر رکھنے اور دیکھ بھال میں توجہ خاص برتنے کی بے حد ضرورت تھی۔ کہ دال روٹی کے لالے پڑ گئے۔ صابر انکل کو بہت بھاگ دوڑ کے بعد ملازمت ملی۔ یہ ملازمت انہوں نے مجبوراً قبول کی کیونکہ تنخواہ کم تھی۔ وہ دوسری کسی اچھی ملازمت کی فکر میں رہتے تھے۔ گھر کو سنبھالنے والی چلی گئی تو صبا کو گھر سنبھالنا پڑ گیا۔ تاہم گھریلو ذمہ داریاں وہ نہیں سنبھال سکتی تھی۔ اسے تو آٹا گوندنا اور سبزی بنانا تک نہیں آتا تھا۔ خالہ نورین کی لاڈلی تھی، وہ تمام کام کاج خود کرتی تھی۔ صبا نے نہ کبھی گھریلو کام کیا اور نہ اسے آتا تھا۔ شروع میں وہ خشک آٹا امی کے پاس لے آتی اور امی روٹی بنا دیا کرتی تھی، اکثر سالن بھی بنا کر بھجوا دیتی، لیکن کب تک گھر میں اور 100 طرح کے کام ہوتے ہیں۔ اس عمر میں بیٹیوں کو ماؤں کے قرب کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ جب انکل نے بچوں کو پریشان دیکھا، اپنی بہن سے مشورہ کیا۔ انہوں نے تجویز دی کہ بھائی صاحب دوسری شادی کر لو، ایسے تمام گھر کا انتظام نہیں چلے گا۔ کوئی سلیقہ مند اور ہمدرد دل عورت ڈھونڈتی ہوں، جس کو سہارے کی ضرورت ہو تو تمہارا گھر سنبھل جائے گا اور بچوں کو بھی ماں کی ممتا مل جائے گی۔ قرض اس کے بعد انکل کی بہن آنٹی رابعہ بس اسی جستجو میں لگ گئیں۔ جب آس پاس کوئی مناسب رشتہ نہ ملا تو ایک رشتہ کرانے والی کا سہارا لیا، جس کے توسط سے ایک متوسط گھرانے کی تھوڑی زیادہ عمر کی لڑکی سے رشتہ طے پا گیا۔ یوں اصابیر انکل مصباح کو بیاہ کر گھر لے آئے۔ شروع میں تو اس عورت نے چند دن بچوں کے ساتھ مناسب رویہ رکھا، پھر اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ خاص طور پر صبا سے برا برتاؤ کرنے لگی، بات بات پر ڈانٹتی اور برتن وغیرہ دھلواتی۔
کچن صاف کرواتی۔ صبا جو کہ بہت لاڈلی تھی، وہ سوتیلی ماں کے رویے سے بہت پریشان رہنے لگی، کیونکہ ماں اس کی روز شکایتیں طارق اور اس کے والد سے کرتی، جو کہا کہ ایک نہ سمجھ لڑکا تھا۔ اس سوتیلی ماں کی باتوں میں آ کر بہن کو ڈانٹنے اور جھڑکنے لگا۔ صبا روز اسکول آتی تو مجھ سے اپنے دکھ بیان کرتی، مرحومہ ماں کو یاد کر کے روتی۔ اب وہ نہایت افسردہ منتشر ذہن رہنے لگی۔ میں اسے تسلی دیتی کہ صبر کرو، اتنا رو گی تو تمہاری مرحومہ ماں کی روح کو تکلیف ہوگی، خوش رہا کرو۔ تم جس قدر خوش رہو گی، ہنسو گی، اسی قدر تمہاری امی کی روح کو خوشی اور سکون ملے گا۔ صبا میری باتوں کو دل کے کانوں سے سنتی، وہ اب خوش رہنے کی کوشش کرتی، مگر آنٹی مصباح اس کو خوش دیکھ نہیں سکتی تھی، اور کوئی نہ کوئی نیا زخم اپنی زبان سے اس کے نازک دل پر لگا دیتی تھی۔